بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انبیاء علیہ السلام جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا، دنیا میں آئے، غالباً 1000 سال اللہ رب العزت نے عمر عطا فرمائی تھی آدم علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے، اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے تھے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا، ایک مدت گزرنے کے بعد اللہ سے دور کر دیا، اپنے باپ یعنی آدم علیہ السلام سے طریقوں سے دور کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، حرام کاموں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ سے تعلق کو توڑ لیا، بگاڑ آ گیا ان کے اندر، کوسوں دور ہو گئے اللہ سے، بہت دور اللہ سے ہو گئے، اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقوں سے بہت دور ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول نبی کو بھیجا، جو لوگوں کو ایک اللہ وحدانیت کی طرف بلاتے، لوگوں کو دعوت دیتے کہ لوگوں اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو گزارو اور حرام کام سے بچو، حلال کی طرف متوجہ ہو۔ مسلسل یہ نبی دعوت دیتے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں جیسا فرمایا گیا، 950 سال ان لوگوں پر آپ نے محنت فرمائی، مسلسل محنت فرماتے، جس طریقے سے بھی ہو اس طریقے سے دعوت دیتے، جس طریقے سے اس طریقے سے دعوت دیتے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے۔ نوح علیہ السلام انفرادی میں دعوت دیتے، اجتماعی میں دعوت دیتے، بازاروں میں دعوت دیتے، گھروں پہ جا کر دعوت دیتے، اکیلے میں، مجمع میں، جس طریقے سے ہو اس طریقے سے آپ انسانوں کو دعوت دیتے رہتے تھے، جس طریقہ جو طریقہ بھی ہو، بلکہ لوگ آپ کی بات سننے کے بجائے آپ سے دور بھاگتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، آپ آتے تو آپ سے پھر جاتے تھے۔ مسلسل آپ نے دعوت دیتی رہی لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ 950 سال ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، حرام کام سے بچنے کا حکم دیا، اللہ کے حکم پر چلنے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، قریب آنے کے بجائے دور بھاگا کرتے تھے نوح علیہ السلام سے، نبی سے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان کو مسلسل دعوت، ایک مدت گزرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے ان کو صبح اور شام انفرادی میں، اجتماعی میں، بازاروں میں،
گھروں پہ جس طریقے سے کوئی طریقہ ایسا نہ چھوڑا میں ان تک دعوت کو نہ پہنچا دیا، ان تک حق کو نہ پہنچا دیا، حق کی دعوت نہ دیا۔ یہ لوگ سننے کے بجائے مجھ سے دور بھاگتے، مجھ سے دور بھاگتے، یہ لوگ سننے کے بجائے، یہ لوگ حق کی طرف آنے کے بجائے حق سے منہ موڑتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، 950 سال کم مدت نہیں ہوتی، اس امت کی عمریں 1000 سال کی تھی۔ روایت میں آتا 50 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 950 سال مسلسل نوح علیہ السلام نے ان پر محنت فرمائی، نتیجے میں 80 اور 82 آدمی آپ کی بات کو مانا، آپ کی اتباع کی، اللہ کے حکم کی طرف آئے، دعا کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا کہ نوح کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کرتے تھے، لوگ آ کے دیکھتے تھے، دیکھ کر کہتے تھے کہ نوح یہ کشتی کہاں پر چلاؤ گے؟ یہاں پر دور دور تک کوئی سمندر نہیں ہے، دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہے، کہ ریت پر چلاؤ گے، میٹھی پہ گھسو گے بیلوں کے ذریعے؟ نبی تو نبی ہوتے، اللہ کی طاقت انبیاء کو معلوم ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، نبوت کے لیے چن لیتا ہے اللہ پاک۔ نوح علیہ السلام صبر کرتے تھے، کشتی تیار ہو گئی۔ اب دعا کیا کہ یا اللہ ان نافرمانوں کا ایک بھی گھر زمین پہ بچ نہ پائے، اگر یہ زندہ رہیں گے تو ان سے نافرمانی ہی دنیا کے اندر پیدا ہوں گے جو فساد مچائیں گے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ نوح جتنے تمہارے ماننے والے ہیں سب کو لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، سب کو لو کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام نے 80 اور 82 آدمی جو آپ کی اتباع کرنے والے تھے، آپ کے ماننے والے تھے، آپ نے سب کو لیا اور لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے پھر بارش چالو ہوئی، ایسی بارش، زمین سے بھی بارش، آسمان سے بھی بارش۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا نافرمان تھا اللہ کا اور رسول کا۔ دیکھو اللہ پاک بتا رہے ہیں اللہ کے حساب میں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، رشتہ داری نہیں چلتی اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے تو تقویٰ چلتا۔ جو جس تقوی کا ہے اللہ اس کو اتنا مقام عطا فرماتے ہیں، چاہے کسی بھی نسبت سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، تقویٰ ہے اس کے پاس، اس کا درجہ اللہ کی نگاہوں میں بڑا ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے اس کے پاس میں، اس کا درجہ کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ کسی سے بھی رشتہ رکھ لے، نبی کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے لیکن رشتہ داری نہیں چلی، یہاں پر تقویٰ چلا۔ وہ 80-82 آدمی کوئی نبوت کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے نبی کے پیغام میں لائے ہوئے، تعلق رکھتے تھے جو پیغام نبی لائے اللہ کا، جو اللہ کی رسالت لے کر آئے، اس سے تعلق رکھتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر لیا جو اللہ کی اتباع کرے گا، جو نبی کی اتباع کرے گا، جو نبی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے گی، دنیا کے عذاب سے بھی
اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ دنیا کا عذاب تو آدمی پر سے ختم ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخرت کا حساب میرے بھائی اور دوستو اتنا دردناک ہے، جب تک جگہ پہ سے قدم نہیں ہل سکتے، جب تک حساب اور کتاب نہ ہو جائے۔ جسے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھا دے گا، اسے بھی بتا دے گا، جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا اسے بھی دکھا دے گا، اسے بھی بتا دے گا۔ روایت میں آتا جب یہ آیت نازل ہوئی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ابوبکر نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت میں ہمارے اعمال ہمیں بتا دیا جائے گا؟ کہا کہ ہاں تمہارے اعمال تمہیں بتا دیا جائے گا، ایک ایک اعمال دکھا دیا جائے گا، ایک ایک اعمال بتا دیا جائے گا۔ اور ایک روایتوں میں آتا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر اعمال ہمیں دکھا دیے جائیں گے، بتا دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہر اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، تمہیں دکھا دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی حفاظت کرے۔ چلے صحابہ اس طریقے سے ڈرتے تھے۔ یہاں پر نبی کا بیٹا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے آج زمین پر کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں بچے گا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو کشتی میں بچے گا وہ بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے، وہ حفاظت میں آ جائے گا اللہ کے عذاب سے۔ مسئلہ یہ تھا کشتی میں سوار ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی اتباع کرنا اور باپ یعنی نوح علیہ السلام کی بات کو ماننا۔ یہاں پر مسئلہ یہ تھا، شرط یہ تھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کا اقرار کرنا، پھر کشتی میں بیٹھنا۔ پھر فرمایا کہ ایسی باپ بیٹے کے بیچ میں ایسی پانی آیا، پانی کی پچھاڑ آئی، پانی کی لہر آئی، پانی کی طاقت اللہ نے دی، کشتی اور بیٹے کو جدا کر دیا، باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا، باپ اور بیٹے دونوں کو جدا کر دیا، دونوں کو جدا کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ میری آل اولاد میرے خاندان کی اہل خاندان کی آپ حفاظت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اے نوح وہ تمہاری آل میں سے کیسے ہو سکتا جو نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے۔ پھر اللہ پاک نے اس زمین سے نافرمانوں کو پاک کر دیا، نہ ایک گھر بچا، نہ ایک نافرمان بچا، پوروں کو اللہ پاک نے ہلاک اور برباد کر دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے پھر نوح علیہ السلام کو تین بیٹے تھے، طوفان کے بعد میں آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، دوسرے آدم کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے تین بیٹے تھے، اور یہ تین بیٹوں سے پوری دنیا کی نظام اللہ پاک نے پھر سے چلایا۔ سام، حام، یافیس، یہ تین بیٹے تھے۔ انہی یافیس کی اولاد میں سے یاجوج اور ماجوج ہے، جس کو ذوالقرنین نے ان کے بیچ میں دیوار اٹھا دی تھی، دو پہاڑوں کے بیچ میں
جو دوسرے لوگ رہتے تھے ان کے بیچ میں دیوار اٹھا دیا تھا. جیسے ذوالقرنین کا ذکر ہے، یہ غالباً علماء لکھتے، مفسرین لکھتے کہ یہ ایران کے رہنے والے تھے. اللہ نے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، بڑی حکومت کا مالک بنایا تھا. یہ وہاں پر پہنچے تھے جہاں پر سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. وہاں کے لوگ ذوالقرنین سے کہا تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے جو فساد مچاتی ہے، ذری ذری سی بات پر آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان دیوار اٹھا دی جائے. اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں ڈالا. ذوالقرنین نے ان کے بیچ میں اور یہ لوگ کے بیچ میں دیوار کو، ایسی دیوار اٹھائی کہ نہ وہ لوگ اس پر چڑھ سکتے ہیں، نہ وہ لوگ اس کو توڑ سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو اس دیوار کو اللہ توڑے گا بھی اور انہیں باہر بھی نکالے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا، مسلم شریف کی حدیث میں آتا، آپ نے کہا کہ یا ویل، آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی دیوار کے اندر سوراخ پڑ گیا، ان قریب وہ باہر نکلیں گے قیامت کے. پوری دنیا میں ایک فساد برپا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ سے، پھر اللہ انہیں ہلاک بھی کر دے گا، ایک ہی ساتھ بوقت ختم کر دے گا. یہ تمام طاقتیں اللہ کی محتاج ہیں. وہ اللہ جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ اللہ جیسے چاہے اپنی طاقت کو استعمال کر کے ختم کر دے. جب آدم علیہ السلام کو بنایا، حدیث میں آتا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ وہاں پر فرشتے سلام کر کے لاؤ. جب آدم علیہ السلام نے سلام کیا تو جواب دیا، اللہ کے پاس میں آئے. اللہ ہر چیز کے جاننے والے، پہچاننے والے. اللہ نے کہا کہ آدم، فرشتوں نے کیا کہا؟ کہا کہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام. اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی آپس میں دعا ہے. اسی لیے فرمایا کہ سلام کو خوب پھیلاؤ. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ. اسی طریقے سے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے تھے. دنیا میں بھیج کر اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے انسانوں کو راستہ بتاتے تھے. دو راستے اللہ نے بنایا. ایک ہے جنت والا راستہ، اللہ کے حکم پر زندگی گزارو گے، انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارو گے، جیسے قرآن کے طریقوں پر زندگی گزارو گے، قرآن کے حکموں پر زندگی گزارو گے، اور حدیث کی بنا پر زندگی گزارو گے، نبی کی سنت پر زندگی گزارو گے، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارو گے، تو یہ راستہ جنت میں لے آنے والا ہے. اور ایک راستہ ہے نفسانی خواہشات کا، شیطانی پیروی کا. بتا دیا کہ یہ دو راستے ہیں. اگر تم نفسانی خواہشات پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. نفسانی خواہشات میں آدمی پڑھتا ہے،
تو آدمی دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے۔ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام راستہ لے کر آئے، اس راستے پر عمل کرتا ہے آدمی تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں زندگی رب چاہے زندگی گزارو، آخرت میں من چاہی زندگی ملے گی۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ اللہ کا حکم ہے حرام کام سے بچو، حرام کام سے بچو۔ شراب پینے سے بچنے کا حکم دیا گیا، شراب پینے سے بچو۔ زنا کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، زنا کرنے سے بچو۔ چوری کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، چوری کرنے سے بچو۔ غیبت کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، غیبت کرنے سے بچو۔ زمین پر فساد مت مچاؤ، یہ کہا گیا، زمین میں فساد مچانے سے بچو۔ اور جو کرنے کے حکم دیا گیا وہ کام کرو۔ آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتا نہ حرام دیکھتا۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میری موت ہے، موت کب آئے گی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب موت آئے گی میرے بھائی دوستو، ایک سبحان اللہ کا موقع نہیں ملے گا، ایک بھی سبحان اللہ کا موقع نہیں ملے گا موت آنے کے بعد۔ ساری دنیا موت کا مزہ چکے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کا مزہ چکھ لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر روزانہ آواز دے رہی کہ میں جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہوں اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوں۔ جی چاہے تم جنت کا گڑھا بنا لو، جی چاہے جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا بنا لو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو۔ اسی لیے فرمایا ہر عمل اللہ کے لیے کرتے رہو۔ معلوم نہیں اللہ ان عمل کو قبول فرما لے۔ پل صراط پر سے بھی گزرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ امت پل صراط پر سے گزرے گی، پل صراط پر سے گزرے گی۔ اسی لیے فرمایا میرے دوستو بزرگو، اپنے آپ کو نماز کے اعتبار سے طاقتور بناؤ، اعمال کے اعتبار سے طاقتور بناؤ۔ ہر اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھ کر، ساتوں آسمانوں پر ایک سمندر پہ پانے بھرکے ہوئے، وہ اللہ جو زمینوں کا بھی مالک، آسمانوں کا بھی مالک، پہاڑوں کا بھی مالک، سمندروں کا بھی مالک، انسانوں کا بھی مالک، جنات کا بھی مالک، وہ اللہ رب العزت کے پاس میں حاضر ہونا ہے۔ اس کے جب آدمی مرتا ہے، اعمال کا دروازہ، جو عمل کا دروازہ رہتا بند ہو جاتا ہے، عمل کرنے کا میدان اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک موقع دیا گیا، دنیا میں رہ کر عمل کرو، دنیا میں رہ کر عمل کرو گے، کیونکہ دنیا کو عمل کا میدان بنایا گیا، لیکن آخرت کا میدان حساب اور کتاب کا ہوگا۔ دنیا میں جو عمل بھی کرے گا آدمی، آخرت میں اس کو دیکھ لے گا۔ کوئی عمل اس سے، آخرت میں کوئی عمل اسے چھپا نہیں ہوگا۔ زمین تمام چیزوں کو اگل دے گی، ایک ایک عمل انسان کے سامنے لایا جائے گا۔ جھوٹ بولا وہ بھی لایا جائے گا، قتل کیا وہ بھی لایا جائے گا، ناحق چوری کی وہ بھی لایا جائے گا، بدکاری کی وہ بھی لایا جائے گا، شراب پیا وہ بھی لایا جائے گا۔ ایک ایک عمل انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا،
99 دفتر برائی کے اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، جہاں تک اس کی نظر گئی وہاں تک دفتر نظر آئے گے برائی کے 99۔ کہا جائے گا کیا تو نے اس کو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا انکار کرتا ہے تو اس پہ کچھ ظلم نہیں ہے آج؟ کیا فرشتوں نے بغیر کیے کہ لکھ دیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کوئی انکار نہیں۔ ہاں کہا جائے گا تیری یہ ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اس پر لکھا ہوا رہے گا اللہ کا نام لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہا جائے گا جا تو لا لے، کہے گا اے اللہ اس مقابلے کے اندر میرا کیا کام دیکھا؟ ایک نیکی۔ کہا جائے گا جا تو لا لے۔ جب یہ رکھ دیا جائے گا تو 99 والا دفتر ہوا میں اڑنے لگے گا۔ یہ کلمے کی برکت اتنی برکت ہے میرے بھائیو دوستو۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ دعا کرتا تھا اللہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دے جہاں پر میں تیری عبادت کروں۔ اللہ نے پہنچا دیا۔ 500 سال اس نے ایسی عبادت کی، اس میں ایک رتی بھر بھی ریاکاری نہیں تھی۔ اللہ نے انار کا درخت اگایا تھا، انار کھاتا تھا، چشمہ تھا، پانی پیتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ 500 سال اس نے عبادت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا فرشتوں سے جاؤ اسے مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دو، میرے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ بنی اسرائیل کا شخص کہے گا کہ یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے میں نے 500 سال عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر میں نے ریا نہیں کی، اللہ کا حکم ہوگا اسے میرا فضل ملا کر اسے جنت میں ڈال دو۔ پھر کہے گا اللہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، تم نے 500 سال عبادت کی تھی، ہم نے جو بنائی تمہیں دیکھنے کی طاقت دی تھی آنکھوں کی، اس کی نعمت کے بدلے میں 500 سال کے بدلے میں ہم نے وہ نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت کو خرید لیا، لے لیا۔ اب کہیں گے اللہ رب العزت جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب اسے جہنم میں ڈالنے کے لے کر جایا جائے گا تو چیخے گا کہ اللہ مجھے بچا لیجیے، مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی اللہ کے فضل و کرم سے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہنے لگی ہاں عائشہ میں بھی اللہ ہی کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گا۔ انبیاء پہ بھی اللہ کا فضل ہوگا، فرشتوں پہ بھی اللہ کا فضل ہوگا، آسمانوں پر اللہ کا فضل، اللہ کا رحم ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے، چمٹی کی اتنی بھی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا فضل نہ ہو، جہاں پر اللہ کی رحمت نہ ہو، جہاں پر اللہ کی رحمت نہ ہو وہ بھی جگہ اتنی بچی ہوئی نہ ہوگی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ ہر دنیا میں جانور کو بھی روزی دیتے تو اللہ اپنے رحم و کرم سے دیتے، انسان کو بھی روزی دیتے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دیتے، جنات کو بھی روزی دیتے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دیتے۔ سیدنا انبیاء علیہ السلام نے امت کو، انسانیت کو یہی بتایا تھا کہ انسانوں جو روزی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی کے پاس میں دنیا کا زیادہ ہو جانا وہ اللہ کی طرف سے، کسی کو دنیا میں شہرت مل جانا وہ اللہ کی طرف سے، کسی کو دنیا کے اندر غریبی ملنا وہ اللہ کی طرف سے۔ اپنی نگاہ ایک اللہ پر رکھو، ساتوں آسمان والے پر رکھو جو تمام جہاں کا پروردگار ہے، اسی سے اپنی حاجتوں کو پورا کرو، وہی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے
زندگیوں کو ایمان میں تبدیل فرماتے، اللہ کے حکم پر چلنے والا بناتے، نبی کے طریقوں پر چلنے والا بناتے۔ آمین الحمدللہ۔